دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج بات پھر کرتے ہیں قاضی فائزہ کے مقدمے کی، اور اس میں جو ایک بڑی تاریخ ساز اور ہنگامہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ نے سن لیا کہ عین سماعت کے دوران کمرہ نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وفاق کے وکیل فروغ نسیم دلائل دے رہے تھے، 10 رکنی بینچ اور اس کی سربراہی عمر عطا بندیال، تو اچانک جو پٹیشنر جج ہیں قاضی فائزہ وہ منظر پر نمایاں ہوئے، اور جب منظر پر نمایاں ہوئے تو ظاہر ہے ایک یعنی پورا ہال اور پورا بینچ جو ہے گویا وہ کہتے ہیں کہ they were taken unawares، کہ وہ حواس یعنی کوئی ٹینشن کا شکار ہو گئے اور ششدر سے ہو گئے، یہ کیا ہوا کہ they were taken aback۔ تو کیونکہ یہ کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ پٹیشنر جج اس انداز سے آ جائیں گے۔ بہرحال وہ 20 منٹ تک وہاں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، کہا کہ میں اپنی ایک پیشکش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بیگم کی طرف سے اور ان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، ایک پیغام رساں کی حیثیت سے، کہ میں یعنی ان کی بیگم جو ہے وہ چاہتی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کورٹ مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہے کرے ان اثاثوں اور جائیداد کے بارے میں جو اس معاملے میں زیر غور ہیں یا جو وجہ نزاع ہے بظاہر۔ تو اگرچہ کورٹ نے یہ کسی حد تک اس میں ریزنٹمنٹ کی فیلنگ بھی دی کہ یہ بات تھوڑی شاید ان یوزل ہے کہ آپ خود آگئے ہیں، اپنے وکیل کے ذریعے بھی کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس پر وہ حکم دیں گے، یعنی فیصلہ دیں گے کہ کیا انہیں ویڈیو لنک، جو کہ آفر یہ تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بینچ سے بات کرنا چاہیں گی۔ جب بینچ نے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹس دے دیں اور ریٹن جواب دے دیں، تو قاضی فائزہ نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کا جو پریونٹیو سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو بیگم ہے، کیونکہ یہ بھی ان کو مشورہ نہیں دے رہے، نہ ان کے کونسل یا وکیل ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وکالت یعنی کا معاملہ یا قانون کی ایکسپوجر ہے، اور ان کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے، کہ نہ تو انہیں اس کورٹ نے پوچھا ہے، نہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے انہوں نے انہیں کوئی نوٹس وغیرہ کیا ہے، اور ایون سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی نہیں کیا۔ تو اس والے سے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ان رائٹنگ دیں اور اس میں کوئی ایسا میٹیریل آئے جو حکومت بعض میں مس یوز کرے، کہ وہ ڈسکلوز ہو جائے۔ سپوز انہوں نے مثال دی کہ اگر وہ کہیں اکاؤنٹ دے دیتی ہیں تو کل کوئی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا کے مجھ پر پھر ایک اور ریفرنس دائر کر دے کہ دیکھیں جی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، اس کا مطلب رشوت لی ہے، اس طرح کی اپریہنشنز انہوں نے شو کیے۔ بہرحال کورٹ نے یہ اس آفر کو کنسیڈر کرنے کا کہا، اور اس پر آج یعنی ابھی یعنی ڈیٹ بدل گیا ہے میرے پاس، آج یعنی جمعرات کو وہ کوئی فیصلہ موسٹ پروبیبلی یا آرڈر دیں گے کہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کی جا سکے گی یا نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ جو پٹیشنر جج کے وکیل ہیں وہ بھی شاید آج کورٹ میں ہوں گے، کہ بقول ان کے وہ آزادی عدلیہ کے حوالے سے اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں، کسی ایک فرد کے حوالے سے نہیں کر رہے، یعنی ان کی فیلنگز یا جذبات اس قسم کے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تازہ ترین اپنے پٹیشنر اپنے جو ان کے موکل ہیں ان سے ہدایات لے لیں کہ اس معاملے پر کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ وہ جو بینچ کی طرف سے تجویز تھی کہ معاملہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیج دیا جائے، وہ انکم ٹیکس لاس کے تحت اس کی جو بھی پروسیڈنگز ہیں وہ کرے، اور اگر کوئی کل کو حکم نکلتا ہے اور ظاہر ان کیس وہ ایسا ہوتا تو 2 مہینے کا ٹائم فریم کا امکان تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کچھ ایسا ضرورت ہوئی، پھر کوئی جج کے متعلق بات نکل آئی، تو پھر حکومت جو ہے وہ دے سکتی ہے، ریفرنس دائر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ فائنل نہیں ہوئی تجویز، اس پر ظاہر ابہام تھا کہ کیا اسی ریفرنس کو ریزیوم کیا جائے گا یا ایک نیا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔
کونسل جو فیڈرل حکومت کے ہیں یعنی فروغ نسیم، انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی اور وہ اس بات سے متفق ہیں، شرط یہ ہے کہ جو جج ہیں اور ان کی وائف جو ہیں وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آفیشل سے تعاون کریں۔ گویا وہ جو بینچ سے ایک سپونٹینیس کہہ لیں بظاہر تجویز ابھری تھی، پیدا ہوئی تھی، حکومت کی شاید مرضی کے مطابق تھی، اس کا شاید یہ بھی سبب ہے کہ وہی ایک روحانی جو مرکز تجلیات ہے پنڈی میں، بعض ججوں کے اینٹیناز جو ہیں وہاں سے روحانی شغف رکھتے ہیں اور روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں، اور حکومت تو ظاہر ہے اللہ لعان ان کا کوئی بغل بچہ ہے یا ان کے بڑے جو تابعدار قسم کے مرید ہوتے ہیں اسی طرح کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سابق آرمی چیف جو اب جہنم کا انتظار کر رہا ہے، اس کی پارٹی اور اس کے ہمدرد ہیں جو حکومت میں کم از کم لیگل سائڈ پر ڈیل کر رہے ہیں، فروغ نسیم ہے یا پہلے وہ انور منصور تھے، اور اسی طرح کے یعنی خاصے ایلیمنٹس ہیں جو حکومت میں کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، تو ان کی سمجھ لیں کہ ڈی این اے میں ایم کیو ایم بھی ہے، ان کے ڈی این اے میں مشرف بھی ہے، اور ان کے ڈی این اے میں قاضی فیضی سر سے کینہ اور بغض و عناد بھی ہے باوجود۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بات تو ہوگی کہ تجویز وہ مر گئی اپنی موت کے، جج صاحب نے یعنی پٹیشنر جج نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کے انٹر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے ملٹیپل مقاصد تھے، کثیر المقاصد یہ موو تھی۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ لامحدود پروپیگنڈے کے سورسز ہیں، ان کے آفیشلز مثلا شداد اکبر وغیرہ، ایون پریزیڈنٹ اور بعض وزراء، پریس کانفرنسز انکلوڈنگ یہ جو نام نہاد وکیل ہیں جو کل وزیر قانون تھے، اور یہاں تک کہ انور منصور جو پہلے اٹارنی جنرل تھے، یہ سب حضرات پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں، واشق بی بی بھی کرتی رہی ہے، اور اب بھی ٹی وی چینلز پر پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، شہزاد اکبر شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی انٹرویوز دیے اس ریفرنس کے متعلق۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیونکہ پروپیگنڈے کے لامحدود وسائل ہیں اور اس کو ریلنٹلیسلی یوز کرتی ہے جج صاحب اور ان کی فیملی کو میلائن کرنے کے لیے اور لوگوں میں شکوک و شبہات ان کے متعلق پیدا کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جج صاحب کے پاس تو کوئی ایسا ایلیبوریٹ میکانزم نہیں ہے میڈیا کا۔ تو یہ ایک ایسی موو تھی جس نے حکومت کے تمام تر میڈیائی پروپیگنڈے اور بلٹس کریک کو کاؤنٹر کر دیا صرف ایک موو نے، اور اس کا سبب یہ تھا کیونکہ انپریسیڈنٹڈ بات تھی، سپریم کورٹ کا جج اپنے بردر ججز کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے اور ان کے جوابات دے رہا ہے ایک پٹیشنر کی حیثیت سے، لہذا یہ کیونکہ ایک انہونی بات تھی تو یہ اتنی طاقتور تھی یہ موو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، لہذا اس کا یہ فطری معاملہ تھا کہ پورے میڈیا پر یہ بات چھا گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی حکومتی پروپیگنڈا جو ہے اس کے سامنے اپنی موت بڑی حد تک مر گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یعنی ہی پلیڈ ٹو دی گیلری، اس نے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر پروپیگنڈے سے بے اثر کر دیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مرکز تجلیات کیونکہ ان کا ملتا ہے بعض ججوں کا اور حکومت کا، تو ظاہر ہے ایک ہی قسم کی روحانی بالیدگی ہے وہاں سے، تو یہ خواہ مخواہ کی ایک تجویز یہاں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے کئی مقاصد تھے، مثلاً ایک مقصد یہ تھا کہ حکومت کو ایمبیرسمنٹ سے بچایا جائے، حکومت کو اس لاجیکل ریفرنس کے لاجیکل کنسیکوینس سے بچایا جائے، فال آؤٹ سے بچایا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس معاملے کو مزید لٹکا دیا جائے، اور ایک طرح سے لٹکانا اور جتنا لمبا کریں گے وہ ٹارمٹ کرنے کے برابر ہوگا کہ جج صاحب کو ایموشنلی بلیک میل اور انسٹیبل رکھا جا سکے گا، ان کی سمجھ لیں کہ ہز ڈیسٹنی وڈ ہینگ ان دا بیلنس وہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آؤٹ کم تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آفیشلس نے وہی نکالنا تھا جو حکومت چاہے گی، جو حکومت کے مرکز تجلیات والے چاہیں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے ممبرز جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر، یعنی یہ تو ججوں کو بھی پتہ ہے جی کہ سپروائزنگ جج کی مرضی کے بغیر معذرت، تو وہ جو نشے میں چور اور مبہوت قسم کا شخص تھا ارشد ملک، وہ بھی فیصلے نہیں کر سکتا، تو چاہے جائے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آفیشل کریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کسی حوالے سے
یعنی ایکسپوجر ہے مجھے، یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ حکومت کے مرضی اور اشارے کے خلاف وہ بات کرتے، وہی ہوتی جو حکومت چاہتی۔ لہٰذا یہ مقاصد تھے ججوں کے اور ان کے بعض یعنی جو ہم خیال ہیں مرکز تجلیات میں ان کے، کہ اس معاملے کو پینڈنگ بھی کیا جائے اور لٹکا کے رکھا جائے اور ایک تلوار کی طرح جج صاحب پر رکھا جائے اور حکومت کو بھی امبیرسمنٹ سے بچایا جائے۔ لیکن جج صاحب نے کاؤنٹر کر کے پروپیگنڈے کو بھی اپنی موت مارا، اس تجویز کو بھی اپنی موت مارا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اس کی پروسیڈنگز ہوں، اس بیان پر جو انور مسعود نے دیا تھا کہ ایک جج نے پٹیشنر جج کی مدد کی ہے یہ پٹیشن دائر کرنے میں یا اس کو کمپوز کرنے میں، اور پھر اپنی بیوی کی طرف سے وہ میسج کمیونیکیٹ کرنا، اس سے ان کی نیک نامی جو ہے اس پر جو حرف آ رہا تھا وہ بھی بڑی حد تک ریموو ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اصرار کیا ہے کہ فون پر ویڈیو لنک پر بات ہو۔ جب ان رائٹنگ ہوتی تو وہ اتنی لائم لائٹ میں نہ آتی، جب ایسی بات اگر اجازت دے دی گئی، ابھی ظاہر ہے اس پر فیصلہ ہونا ہے، تو وہ گویا لوگوں کے سامنے آئے گی، یہی وہ چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ایک طرح سے میڈیا ٹرائل کا سامنا ہے، تو پھر اس طرح عوام کے سامنے جوابات آ جائیں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ٹارنشڈ امیج کے ساتھ یا ٹیکس چوری کے الزام کے ساتھ جو کرسی قضا ہے، مسند قضا ہے، اس پر بیٹھے۔ تو اس والے سے یہ ایک اچھی اور حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک طرح سے ٹیکنیکلی دیکھیں تو تھوڑا آکورڈ تھی کہ جج صاحب کو اپنے وکیل کے ذریعے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وکیل کے ذریعے ظاہر ہے ٹیکنیکلی تو بات یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دھماکہ خیزی ہے، جو میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کا ایک اس میں وزن ہے، اور وہ بہت زیادہ وزن ہے، وہ حاصل نہ ہوتا، ورنہ ظاہر ہے وہ ایک جہاں دیدہ آدمی ہیں اور بڑے ایکسپیرینسڈ جج بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آکورڈنس ہے، لیکن انہوں نے اس آکورڈنس کو قبول کیا اور اس کا ڈیزائرڈ امپیکٹ کریٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ تو اب بینچ کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے بظاہر کہ وہ اس کا کنکلوژن کریں، اس کو آن میرٹ ڈیسائیڈ کریں، یا پھر جج صاحب نہیں ہیں یا پھر حکومت کا ریفرنس نہیں ہے، اب بین بات نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے ایک طرح سے بینچ تقسیم ہے، لیکن دوسری طرف ایک طرح سے یکسو بھی ہے کہ وہ سارے ہی سو فار جو بظاہر بات نظر آتی ہے کہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی آزادی کا ایشو ہے، تو اس حوالے سے وہ فیصلہ دیں گے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ وہ خود ہی ایڈوائس حکومت کو کرتے ہیں کہ اس ریفرنس میں بڑے نقص ہیں، اور یعنی ٹیسٹ انداز میں کہ یہ واپس لے لو۔ تو ججوں کا یہ کام نہیں ہے، ججوں کا کام ہے اگر اس میں نقص ہیں تو اس کو ڈسمس کرو، تمہارا یہ کام تھوڑی ہے کہ نقص دور کر کے پھر لاؤ، جس طرح وہ کھوسا صاحب آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کو درست اس کی نوک پلک کرتے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔